اچھا، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ مختصر اگر بتا سکیں کہ قرآن پاک پہ جو زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے، مطلب وہ کب لگی، اس کا پرپس کیا ہے، اور معنی میں اس سے کوئی فرق آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ صرف تجوید کے لیے ہے وہ؟ مہربانی. کچھ چیزیں تو صرف تجوید کے لیے ہیں، کچھ میں معنی کا فرق پڑے گا. ایک تو یہ اصولی بات. دوسری بات یہ کہ اعراب ہیں کیا، اس کو سمجھ لینا چاہیے. مثلا میں عام طور سے جملہ لکھا کرتا ہوں، میں گھر میں ہوں. میں اور میں کیا فرق ہے؟ اس کو اگر کوئی حرکتوں سے واضح کر دے تو یہ اعراب ہے، کہ جس کو اردو نہیں آتی وہ میں اور میں کو فرق کر کے پڑھ سکیں. مثلا انگریزی کا پٹ اور بٹ، اس کی علامتیں بنا دی کہ پٹ کے اوپر ہم نے پیش ڈال دی اور بٹ کے اوپر ہم نے زبر ڈال دی، تاکہ پتہ چلے کہ یہ پٹ ہے اور وہ بٹ ہے. بس اتنا کام ہوا. اعراب کوئی اضافہ نہیں ہے قرآن پہ، جیسا بولا جا رہا تھا اس کی علامتیں مقرر کر دی گئی. تو اگر وہ آج لگائے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، 200 سال پہلے لگائے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگ جائے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، سب کو زبانیں یاد کروا دیا گیا تھا. کچھ لوگوں کو قرأت اس کی کر دی گئی تھی، اس قرأت پر آپ نے اعراب لگا دیا. تو ہمارے بچپن میں پتہ نہیں آپ لوگوں کے زمانے میں اسکول میں یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں، اردو کا اکثر مشقوں میں ایک سوال ہوتا تھا، ان الفاظ پہ اعراب لگائیں. وہ تلفظ سکھانے کے لیے ہوتا تھا، تو وہ اعراب لگائے جاتے تھے. وہ کون سے اعراب ہوتے تھے؟ ہم اپنی طرف سے لگاتے تھے؟ نہیں، جو بولا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے لگائے، مشہور روایت یہی ہے. اس روایتوں میں کچھ گڑبڑ خرابی بھی ہے، لیکن جب بھی لگے ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا. اعراب کا مطلب ہے کہ جس طرح لفظ بولا جا رہا ہے اس کی کچھ علامتیں مقرر کر دی گئی. جب یہ بولا جا رہا ہوتا ہے تو جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اسی طرح ہی ہو رہی تھی نا بات چیت تب بھی. تو یہ اعراب میں تو کئی جگہ پر ایسے ہے کہ آپ نے تھوڑا لمبا کر کے اس کو پڑھنا ہے، یعنی مد جو ہے اس کو اتنا تھوڑا سا پرولونگ کر لینا ہے، لمبا کرنا ہے. تو عام گفتگو میں تو ایسے ہم بات چیت کو یہ لمبا سب نہیں کر رہے ہوتے. ہاں، یہ قرأت کی تجوید کے لیے ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا تھا، کوئی لمبا نہیں کیا، کوئی چھوٹا نہیں کیا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. قرأت کی تجوید کا مطلب ہے پڑھتے ہوئے خوبصورت لگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے، اس کی وجہ سے ہے. اور کہیں ہم بھی لمبا کرتے ہیں، بعض اوقات ہمیں بولتے ہوئے لفظ لمبا کرنا پڑتا ہے، وہ آہنگ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یا زور دینے کے لیے. تم نے یہ بات کی تھی نا، اب میں نے تم نے لمبا کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ تاکہ اس کے معنی ادا ہو. تو تم نے یہ کیا ہے، اب کیا ہو کو میں نے کیسے کیا ہے. تو یہ جو کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، یہ بعض اوقات میننگ کے لیے ہوتا ہے، سٹریس دینے کے لیے، اور بعض اوقات صرف خوبصورتی کے لیے، آہنگ میں خوبصورتی کے لیے، پڑھنے میں خوبصورتی کے لیے. ہم نے سورہ فاتحہ میں 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے، اور اس میں جو تیسری صفت آپ بتا رہے تھے، روز جزا کا مالک، تو اس میں مجھے جو چیز تھوڑا سا ٹریگر کر رہی ہے وہ یہ بات ہے کہ ہم اس چیز پہ بطور ایک مظلوم کے تو اللہ کا شکر کر سکتے ہیں کہ آپ ہی روز جزا میں مالک ہوں گے، صرف آپ ہی وہاں پہ فیصلہ کریں گے. آپ نے فرعون کی مثال بھی دی کہ فرعون کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہوگا. تو یہ قرآن کو پڑھتے ہوئے شکر جو ہے وہ ایک مظلوم بندہ تو اس چیز کا کر سکتا ہے، لیکن ایک ظالم کے لیے یہ چیز شکر کا باعث کیسے بن سکتی ہے؟ یعنی کہ مجھے اس میں جو چیز سمجھ آ رہی ہوئی یہ کہ جس سینس میں ہم لوگ ابھی یہ قرآن کو پڑھ رہے تھے، تو اس میں بشارت ہی بشارت ہے، انذار کا پہلو نہیں نظر آتا اگر ہم صرف شکر کے میننگ میں لیں اس کو. تو جی، پہلی بات یہ کہ مظلوم، مان لیجیے ہم مظلوم ہیں، اس لیے کہ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہمیں، بس اب آزمائش میں ڈال دیا. قرآن ویسے بتاتا ہے کہ ہم سے پوچھ کے ڈالا ہے، لیکن فرض کر لیجئے کہ نہیں پوچھا تب بھی ڈال دیا، مجبوری ہے. اب مظلومیت کے سوا راستہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہو گئی. اب ہمیں اپنے اسی احساس کے ساتھ کہ ہم بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اس نے پیدا کر دیا ہے تو شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ میں اس کی نفی نہیں کرنا چاہتا، اگرچہ مظلومیت کی بات نہیں ہے، لیکن میں نفی نہیں کرنا چاہتا تاکہ یہ حقیقت واضح ہو. اب رہ گئی یہ بات، دوسرا پہلو کیا تھا آپ کے سوال؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یعنی کہ میں ایک مظلوم آدمی ہوں تو میں اللہ کا شکر کروں گا کہ آپ ہی روز جزا کو فیصلہ کریں گے، لیکن اگر میں خود یہ ظلم کرتا ہوں اور یعنی میں فرعون ٹائپ کا آدمی ہوں، تو پھر میں کس طرح سے اس میننگ کو شکر کے میننگ میں لے جا سکتا ہوں؟
تو میں ڈروں گا ہی نا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ فیصلہ کریں گے. تو پھر وہ شکر کس طرح سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے رہے ہیں کہ تم نے وہ نہیں بننا، یہ بننا ہے، ہدایت دے رہے ہیں. تو ہدایت کے موقع کی یہ سورہ ہے، نہ یہ کہ قیامت کے والے دن. دنیا میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، قیامت والے دن تو الحم سے آغاز نہیں ہوگا، وہاں تو بس ہو جائے گا آغاز فیصلوں کا. تو اب مجھے ہدایت دے رہے ہیں کہ تم نے شکر گزاری والا بندہ بننا ہے، نہ کہ فرعون جیسا جس کو پھر اللہ سے خوف ہی آئے اور کچھ نہ آئے. یہ سوال ہے جی کہ رب العالمین، عالمین جمع ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کون کون سے جہان مراد ہے؟ عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے، اور ہمارے ہاں اس کے بہت سارے معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ سارے جتنے بھی جانور ہیں ان کا الگ الگ عالم ہے. اسی طرح ہمارے 7 آسمان زمینیں جو ہیں وہ الگ الگ عالم ہیں. تو انسانوں کا الگ عالم، سبزیوں کا الگ عالم، جس کو کنگڈم آف اینیملز یا کنگڈم آف ہیومنز اس طرح کر کے بولیں گے، تو اس معنی میں لیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ اس معنی میں نہیں آیا، بلکہ یہ میرے اور آپ کے بارے میں، جیسے ہم دنیا بولتے ہیں نا، دنیا والے، تو دنیا کا جو مفہوم ہے وہی مفہوم عالمین کا ہے یہاں پر. یہاں غالب مفہوم انسانوں کا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ چونکہ بات ہو رہی ہے، باقی عالم زیر بحث نہیں ہے، اس جگہ پہ زیر بحث نہیں ہے. ویسے قرآن میں زیر بحث ہے، وہ رب السماوات والارض ہے. وہ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ باقی کائنات کا رب نہیں ہے، ساری کائنات کا رب ہے، لیکن یہاں فوکس ہے انسانوں کے اوپر. تو یہاں اس کے پہلے، لیکن تمام جہان مطلب 7 زمین و آسمان، پوری کائنات، اور جانوروں کے، انسانوں کے، جنات کے، فرشتوں کے، سارے عالم مراد ہو سکتے ہیں. سر اس سورہ کی کوئی شان نزول کا بھی ہے کہ یہ کب نازل ہوئی ہے؟ ایک تو ویسے ہر سورہ کے بارے میں بھی بتائیے کہ جب ہم قرآن کو سمجھ رہے ہوں تو ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے، یعنی کہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سورہ کس ماحول میں، کس طرح اور کب نازل ہوئی. اور سورہ فاتحہ کیا اس سلسلے میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی مکمل سورہ ہے جو نازل ہوئی ہے آغاز میں ہی. اور البتہ یہ کہ شان نزول معنی پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ ہمارا اصول نہیں ہے. میں نے اس لیے شروع میں گفتگو کی کہ ہم اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر اس کو سمجھیں گے جہاں پر یہ رکھ دی گئی ہے. اب اس کا شان نزول یہی ہے کہ یہ آئی کہاں پر ہے. ہم نے ساری بات کی ہے کہ سورہ آغاز میں آئی ہے. آغاز میں آنے کی وجہ سے یہ الفاتحہ بن گئی ہے. الفاتحہ نے 3 صفات الہی کی بنیاد پر دین کا ایک تصور دے دیا ہے، دنیا کا ایک تصور دے دیا ہے، خدا کا ایک تصور دے دیا ہے. تو یہ جو تصورات ہیں یہ اب ہم نے آغاز میں، بات کے شروع ہی میں ہم نے یہ سمجھ لیا. بس اس کا سیاق و سباق ابھی یہی ہے، یہی اس کی شان نزول ہے کہ یہ شروع میں ہے، پہلی سورہ. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں ان اصولوں کے مطابق جو آپ کے ادارے نے واضح کیے ہیں، تو اس میں ایک ہم 3rd پرسن کی حیثیت سے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں اس طرح سے فیل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ڈائریکٹ ہم سے بات کی جا رہی ہے یا ہم سے مخاطب ہوا جا رہا ہے. اب وہ ترجمہ پڑھتے ہوئے اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے جس طرح سے آپ نے اس کو ایک ٹائٹل بھی دیا ہوا ہے، سرگزشت انذار کا. تو ایسا لگتا ہے کہ کہانی ہے، اور اس کہانی کو پڑھتے ہوئے کچھ اگر باتیں سمجھ میں آ جائیں تو ٹھیک. تو اگر اس کو ہم 2nd پرسن کے طور پر ہی پڑھیں، یعنی کہ قرآن اگر ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں زیادہ اچھی طرح سے چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں؟ یا اگر اس کو 3rd پرسن کی طرف سے پڑھنا ہے تو پھر کون سا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سے کچھ لیسنز جو ہیں زیادہ اچھی طرح سے ڈرا کیے جا سکیں؟ دیکھیے، قرآن مجید ہو یا کوئی کتاب ہو، اس کو اس کی اپنی نیچر کے مطابق رکھ کر ہی سمجھنا بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ناول کو ناول کے طور پر پڑھنا چاہیے. اگر آپ ناول کو سچی کہانی سمجھ لیں تو کام خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کتاب کی نیچر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور اس کے پہلے جو مخاطب تھے وہ قریش مکہ اور یہود مدینہ کے اور وہاں کے لوگ تھے. اب ہمیں 3rd پرسن کے طور پر ہی اس کو دیکھنا ہے. وگرنہ مثلاً قرآن میں کہتا ہے انا انزلنا علیک القرآن، میں نے تم پر قرآن نازل کیا ہے. تو کیا میں سمجھے میرے اوپر نازل ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اب 3rd پارٹی کے طور پر اس کو دیکھنا ہے، 3rd پرسن کے طور پر، کہ اس زمانے میں یہ نازل ہوا، فلاں فلاں لوگ مخاطب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے، قریش مکہ مخاطب تھے، فلاں مخاطب تھے. اس کی روشنی میں اب آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوا تھا. اس پیرائے میں ہمیں
وہ حقائق بھی، جیسے ابھی ہم نے دیکھا سورہ فاتحہ میں 3 صفات سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حقائق واضح کیے ہیں، ان حقائق کا ادراک ہمیں ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے اب یہ ادراک دین بن رہا ہے. تو اس میں سمجھنے میں آسانی بھی ہے. کئی ذمہ داریاں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ میرے آپ کے اوپر نہیں آتی، صحابہ کے اوپر آتی تھی. تو اگر ہم اس معنی میں چلے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داریاں بھی میرے اوپر آ جائیں گی، صحابہ والی ذمہ داریاں میرے اوپر آ جائیں گی. تو ایسا نہیں ہے. قرآن کی کس آیت میں ہے کہ انسانوں کو اس سے پوچھ کر دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ دنیا میں پوچھ کر نہیں بھیجا گیا، امتحان میں پوچھ کر ڈالا گیا ہے. سورہ احزاب کی آخری آیت دیکھ لیجئے گا. الحمدللہ رب العالمین کے بہت زیادہ معنی ہیں. اردو میں کوئی ایک معنی جو واضح ہو. جو واضح تھا وہ میں نے بتا دیا. بہت زیادہ معنی جو ہوتے ہیں وہ دیکھیے ڈکشنری میں جب ہم لکھتے ہیں تو ایک لفظ کے 20 معنی لکھے جا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی کلام میں کوئی لفظ آ جاتا ہے تو پر اس ایک معنی رہ جاتے ہیں، پھر ہم 20 معنی نہیں بولتے. ہاں جب آپ مجھ سے بات مثلا میں پڑھاتے ہوئے بتاؤں کہ رب کے معنی یہ ہو سکتے ہیں یا عالمین کے یہ معنی ہو سکتے ہیں تو وہ لغوی بحث ہوگی. جیسے ہی کلام میں ہم آئیں گے تو ہمیں ترجیح دینی پڑے گی. مثلا میں عام طور سے مثال دیا کرتا ہوں کہ اس نے گولی کھائی اور گر گیا. اس میں گولی کون سی ہے؟ گولی کھائی میں دونوں مطلب تھے. گولی جو ڈسپرین وغیرہ کی ہوتی وہ بھی اور بندوق کی بھی ہوتی ہے. گر گیا نے بتایا کہ دوسری گولی کھائی ہے اس نے. اب ڈسپرین کھا کر نہیں گرتا کوئی بھی، سوائے اس کے کہ زہر کی گولی ہو، لیکن وہ بھی اتنی جلدی نہیں گرے گا. تو اس نے گولی کھائی. گولی میں دونوں امکانات موجود تھے، ٹیبلٹ والے بھی اور بلٹ والے بھی. اگلے جملے میں بتایا کہ بلٹ مطلب ہے. تو اب جو گولی ہے اردو پنجابی میں اس کے 10 معنی لکھے جا سکتے ہیں. گولی جو ہم ٹافی کھاتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے، گولی جو ہم دبا کے کھاتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے، گولی کنچا بھی ہوتی ہے، گولی ہر گول چیز کو چھوٹی ہو تو کہہ لیتے ہیں، گولی دینا بھی ہوتا ہے. تو گولی کے کئی معنی ہیں. اب جملے میں جب آئے گا تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں کس معنی میں. تو اس نے گولی کھائی اور وہ گر گیا میں بلٹ کے معنی ہے، بندوق کی گولی کے معنی میں. یہ واضح ہے. تو اس طرح سے رب العالمین یہاں کس معنی میں ہے وہ میں نے واضح کر دیا. اب رب العالمین کے بے شمار معنی ہو سکتے ہیں. کہیں عالمین کے کئی پہلوؤں سے ہو سکتے ہیں، جہانوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، انسانوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، صرف جانوروں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. وہ اب ہم اس کے تعین میں نہیں جا سکتے. تو لفظوں کے اعتبار سے لغت میں لکھتے ہوئے یا لفظ کے اوپر بحث کرتے ہوئے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کے 20 معنی ہیں، لیکن یہاں کیا معنی ہے وہ میں نے عرض کر دیا. آپ نے جیسے سٹارٹ میں بتایا کہ بسم اللہ ہر صورت کے سٹارٹ میں ہے، لیکن جو سورہ توبہ ہے اس کے سٹارٹ میں نہیں ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سورہ توبہ کی تعلیم دی تو تب بھی انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، یا اس میں بسم اللہ کی پڑھنے کی ترغیب نہیں دی گئی. دیکھیے اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سارے ہی جو جواب دیتے ہیں وہ معروف جواب یہ ہے کہ یہ عذاب کی سورہ ہے تو اس لیے آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا گیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلی سورہ کا وہ تتمہ ہے. یعنی الگ تتمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ساتھ ایک چیز اور لگا دی ہے. تو سورہ الگ سے نہیں ہے، وہ اعلان الگ سے ہے، اور سورہ پچھلی سورہ کے ساتھ وہ اصل میں اس کی کمپلیشن کرنے والی ہے. تو اس طرح سے ہے. تو ایک وجہ یہی ہے کہ وہ عذاب کا بیان ہے. لیکن جس قرآن مجید میں عذاب الرحمن کا ذکر ہو اس میں بسم اللہ کی لکھی جا سکتی ہے عذاب کے اوپر بھی. بلکہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کافروں کی جڑ کاٹ دی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کافروں کی جڑ کاٹ دی ہے عذاب کے بعد. الحمدللہ الذی قطع دابر الکافرین. تو شکر ادا کیا عذاب پر شکر ادا کیا. اس سے آپ رحمان بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے سخت رحمان ہیں. تو خدا نے اصل میں اپنی صفات کا، اپنی ذات کا تعارف بالکل مختلف کروا دیا ہے. جو ہمارے ذہن میں خدا کا تعارف ہے وہ ناقص ہے، وہ بس خود ہی پیدا کیا ہوا ہے میتھالوجیز کی بنیاد پہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حقیقی خدا کا تعارف کرا رہے ہیں کہ کس خدا سے واسطہ پڑھنا ہے تمہارا. وہ کوئی مولوی صاحب نہیں ہے کہ رشوت لے کر مان جائیں گے.
وہ کوئی ایسا نہیں کہ باتوں میں لگ جائیں گے، ایسے نہیں ہے، اس کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے سورہ توبہ میں جب آیا ہے حکم تو بس آ گیا، کس کی مجال تھی ٹال سکتا۔ سر آپ نے بتایا کہ اس میں قرآن پاک کے 7 چیپٹرز ہیں، 7 ابواب ہیں، تو یہ جو جتنے بھی چیپٹر ہیں ہر چیپٹر کا سبجیکٹ دوسرے سے منفرد ہے، علیحدہ علیحدہ ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ اصل میں یوں سمجھیے کہ ایک سیکشن اس طرح کے ہیں، پہلا جو سیکشن ہے یہ آپ کا سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ مائدہ پہ ختم ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں سورہ فاتحہ سے آغاز ہوا ہے، لیکن پھر یہود زیر بحث آ گئے ہیں، نصارہ زیر بحث آ گئے ہیں، پھر مسلمانوں کی شریعت آ گئی ہے۔ تو کہنے کو تو ہم ایک مضمون بتا دیں گے کہ یہ رسالت یا شریعت یا تاسیس امت کا چیپٹر ہے، یعنی لگتا یہ ہے کہ امت اسلامیہ کی تاسیس اس میں کی گئی ہے اس چیپٹر میں۔ تو اس طرح کے موضوعات بن سکتے ہیں۔ اب ان میں ترتیب کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں واضح کرتا چلا جاؤں گا۔ تو پہلا چیپٹر تاسیس امت کا چیپٹر ہے، امت مسلمہ کی تاسیس کی گئی ہے، پرانی 2 امتوں کو معزول کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا ہے کہ اب تم نے یہ دنیا میں ہدایت پہنچانی ہے۔ تو اس طرح ہر چیپٹر کا ایک الگ موضوع بنتا ہے، لیکن وہ پورے مضمون پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا بات ہے اس میں۔ اور سر یہ قرآن مجید کی تدوین کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ پروسیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیوں نہیں مکمل کیا جا سکا؟ تدوین کے 2 معنی ہیں، ایک تدوین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ علامہ بالقلم، تو قلم کے ذریعے سے کون سی چیز سکھائی تھی؟ قرآن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کہتا ہے ما یسترون و ما یسترون، جو تم لکھ رہے ہو، تو بتایا کہ قرآن میں لکھا بھی جا رہا تھا۔ تو اسی ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں قرآن ترتیب پا گیا۔ یہ بعد میں کچھ عجمی پیغام دیا گیا کہ نہیں، قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترتیب نہیں پایا تھا۔ قرآن مجید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید مکمل اس شکل میں لکھ لیا گیا تھا اور اسی طرح سے محفوظ ہو گیا تھا، اسی ترتیب کے ساتھ حافظ بنائے گئے تھے۔ جب کسی کتاب کی ترتیب نہیں ہوتی اس کا حافظ نہیں بن سکتا۔ مثلا آپ 2 دوست مل کر بیٹھ کر صرف لپیاتی جو ہے اس کی ترتیب بدل دیں، یعنی اس کا پہلا شعر آخری بنا دیں یا درمیان والا کوئی اوپر نیچے کر دیں اور ایک دوسرے سے سنیں، آپ نہیں بتا سکیں گے پوری نظم یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ حافظ کس چیز کے بن گئے تھے اگر ترتیب نہیں تھی؟ حافظ، ایک حافظ کا پیدا ہو جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ قرآن مجید مرتب تھا، ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر کہا جائے کہ یہ قرآن کا مکمل حافظ ہے، بن ہی نہیں سکتا اگر اس کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ پھر صرف اللہ ہی بتا سکتے ہیں ہاں اس کو پورا آتا ہے لیکن ترتیب ٹھیک نہیں ہے، صرف اللہ ہی بتا سکتے ہیں۔ جیسے ہم جو لوگ ہیں وہ کبھی کوئی سورہ یاد کر لی، کبھی کوئی سورہ یاد کر لی، تو اللہ کو پتہ ہے کہ اتنا ہے، لیکن میں پورے قرآن کا حافظ کب بنتا ہوں؟ جب پوری ترتیب میرے سامنے ہو۔ تو قرآن مجید کی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بن گئی تھی، اس لیے حافظ پیدا ہو چکے تھے اور ان کے مرنے پر حضرت عمر کو فکر لاحق ہوئی گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے، چونکہ اس کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوئے تھے اس زمانے میں، تو اس کو غلط پڑھنا شروع کر دیا۔ مثلا ابھی ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کو رب العالمین بھی پڑھا جا سکتا ہے، رب العالمین بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ عجمی کے لیے فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا، تو اب لوگوں نے اپنے اپنے طریقے پڑھنا شروع کر دیے۔ تو اس پر یہ مسئلہ ہوا کہ پھر حضرت عثمان نے نسخے بھی ٹھیک کروائے، کچھ نسخوں میں جو مسئلے تھے وہ بھی، یعنی اس کے الفاظ ٹھیک کر دیے گئے، اور ساتھ ایک قاری بھیجا کہ وہ ان کو پڑھ کے سکھائے گا۔ پھر بعد کے زمانوں میں اعراب لگ گئے، اب قاری کی ضرورت نہیں رہی۔ تو ہمارا زمانہ اس لیے جو قاری کام کرتا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں، اب وہ اعراب نے کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے قرآن کو تدوین کوئی نہیں ہوئی، اللہ ہی کے رسول نے کر دی تھی۔ اس کو جو ترتیب ہے ہمارے پاس، اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، اور یہ ساری امت کہتی ہے۔ ترتیب توقیفی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی کہ اب اس ترتیب سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ توقیف کا مطلب ٹھہرا دینا، اب یہ ترتیب اللہ کی طرف سے ٹھہرائی ہوئی ہے۔ تو میں نے آپ نے ترتیب نہیں دی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دی، حضرت جبرائیل کی رہنمائی میں دی، اور اس کو اب ہمارے نسخوں میں ثبت کر دیا گیا۔ لیکن سر وہ لوگ بڑے فصیح بلیغ تھے، وہ کیسے غلط پڑھ سکتے تھے؟ نہیں، جن اجمی علاقوں میں قرآن پہنچا، حضرت عثمان کے زمانے میں عالم اسلام بہت پھیل گیا تھا، تو اب وہاں اجمی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، انہوں نے غلط پڑھنا شروع کر دیا تھا، عرب نہیں پڑھ رہے تھے، عرب تو ٹھیک پڑھ رہے تھے۔ وہی نازل ہوتی تھی، اسی طرح سے وہی اسی سیکوینس میں یاد کرتے تھے، تو اسی سیکوینس میں حافظ بن گئے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے باقاعدہ، آپ نے 40 لوگ مقرر کر رکھے تھے جو آپ کے اس طرح کے جملے موجود ہیں کہ اس آیت کو فلاں جگہ رکھ دو، فلاں صورت میں رکھ دو، تو اس کا مطلب ہے کہ ترتیب ساتھ ساتھ دیا جا رہا تھا۔ اس روشنی میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی امکان ہے، لیکن وہ بھی اب اگر لکھا ہوا کہیں نہیں ہے تو کیسے بتائیں گے کہ پورا یاد ہے کہ نہیں؟ جو بھی ترتیب ہوگی لکھی ہوئی ہونی چاہیے، تبھی ہم فیصلہ کر سکیں گے۔ اچھا، یہ نماز میں سورہ الفاتحہ بار بار پڑھنے سے عادت بن جاتی ہے، تو ہم نماز میں اس کی اصل روح کیسے برقرار رکھیں؟ دیکھیے، یہ وہ سوال ہے وہ کہ بڑے بڑے اولیاء اس میں پھنسے رہے کہ ہم توجہ کیسے دیں نماز میں، تو جتنی کوشش کر سکے کریں۔ اس کی اصل روح کا برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مفہوم پر دھیان دیں، اس کو شعور کے ساتھ پڑھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب یہ سورہ ختم ہوگی تو میں انشاءاللہ اگر یاد رہا تو اس کے نماز کے پہلو سے، ابھی تو میں بتا رہا ہوں قرآن کے سیاق و سباق میں اس کے معنی کیا ہیں، پھر بتاؤں گا کہ نماز کے سیاق و سباق میں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں، کیونکہ یہ نماز کا حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ شفاء امراض یا جادو کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ سر، یہ جو اعراب ہیں صرف پڑھنے کے لیے ہیں یا اس کا کوئی اور بھی معنی یا مفہوم کو تبدیل ہوتا ہے اس سے؟ جی، قرات رکھی اس لیے گئی، میں پہلے وہ آپ کا سوال آ گیا بیچ میں کہ روایتوں میں تو آتا ہے جادو کے لیے، لیکن باقی دیکھ لیجئے اپنا جو بھی ہے۔ اچھا، تو اصل میں قرات کی ہی اس لیے گئی ہے کہ عربی زبان میں ایک جملے کو پڑھنے کے 2-3 امکانات ہو سکتے ہیں، بعض جگہوں پر، ہر جگہ نہیں ہوتا، کچھ جگہوں پر۔ یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، مثلا میں بچپن میں علامہ اقبال کا شعر ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ہوں پڑھتا رہا ہوں، جبکہ جب بڑا ہو کر مجھے شعور ہوا کہ نہیں یہ غلط پڑھتا ہوں، ایک ہوں یعنی ہو جائیں، تو امر کا صیغہ، میں متکلم کا صیغہ پڑھتا رہا، ایک ہوں مسلم، کہ علامہ اقبال اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی مسلمان ہوں حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو اب یہ ہوں اور ہوں 2 قراتیں ہوں گی۔ اب علامہ اقبال اگر شعر کو پڑھ دیتے تو قرات ہو جاتی، اب مجھے غلطی نہ لگتی، تو قرات میں نے غلط کی، معنی بدل گئے۔ اب علامہ اقبال کا ادعا بن گیا کہ میں اکیلا ہی ہوں، باقی ساری امت سوئی ہوئی ہے۔ دوسرے معنی میں اللہ تعالیٰ علامہ اقبال پیغام دے رہے ہیں کہ بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ، معنی بدل گئے ایک ہوں اور ہوں ہونے سے۔ ایسا ہی قرآن مجید میں ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر اگر ہوں کو ہوں کر دیں تو معنی بدل جائیں گے، اس لیے قرات کروائی گئی، ورنہ قرات کی ضرورت نہیں تھی۔ قرات کی اہمیت یہی ہے کہ یہ معنی کو متعین کرنے کے مدد دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کلام نازل کیا تھا۔ جیسے وضو کی مشہور مثال ہے کہ قرآن نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، اذا قمتم الی الصلاۃ، اور پھر فرمایا کہ وغسلوا وجوہکم، ٹھیک ہے، وجوہکم پہ، وجوہ پہ زبر دیکھیے گا، وجوہکم، اور وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، وامسحوا برؤوسی، سین پر زیر ہے، کم، اور آگے آنا چاہیے وارجلکم، لام پر زیر آنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرات کیا کروائی ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، تو پیچھے وجوہکم کے ساتھ ارجلکم کو جوڑ دیا ہے کہ سر پہ مسح کرنا ہے، پاؤں کو دھونا ہے۔ اعراب سے اتنا معنی فرق پڑ جاتے ہیں۔ اگر کر دیں وارجلکم تو پاؤں پر بھی مسح ہوگا، تو قرات کا فرق ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی ویسے دیکھیں تو ہم ارجلکم پڑھیں گے، یعنی اگر عربی کے لحاظ سے چلیں تو پچھلے قریبی کا اثر مانا جاتا ہے، لیکن قرات میں اس کو پچھلے والے سے جوڑ دیا، نہ کہ
ومسحو کے ساتھ، اسے وغسلو کے ساتھ جوڑ دیا. تو اس طرح سے یہ جو کلام ہے یہ قرأت پر منحصر ہے، اس لیے اس کی قرأت کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے. جو الفاظ ہیں مثلا لا ہے، ما ہے، ان ہے اور حل، یہ تینوں چاروں نا کے معنی پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، تو اس کی کچھ بتا دیں گے اردو کے کوئی؟ یہ سیاق و سباق فیصلہ کرتا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. سیاق و سباق فیصلہ وہ آپ پڑھتے جاتے ہیں، ایک رجحان سا بن جاتا ہے بس کہ یہاں پہ کس معنی نافی آیا ہے، کون سا آیا، موصولہ آیا ہے. اگر ہم تجوید کے ساتھ یا اعراب کے مطابق نہیں پڑھتے تو اس پہ کیا گناہ ہے؟ اصل میں ایک گناہ کی ہے کہ آپ نے جانتے بوجھتے کچھ گڑبڑ کی ہے. مثلا ہمارے ہندوستان پاکستان میں بے شمار وہ بھی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے صحیح آوازیں نہیں نکال سکتے، مخارج ان کے صحیح نہیں ہوتے. ہمارے ہاں زیر جو ہے وہ ہوتی ہی مثلا مغضوب علیہم، مغضوبی نہیں پڑھیں گے ہم، مغضوبے پڑھیں گے ہمارے اکثر. تو یہ ان کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتے. ہمارے ایک شاعر تھے ابو عطا سندھی، وہ یہاں سے سندھ سے گئے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ دربار میں مسئلہ بن جاتا تھا، وہ شین کو سین بولتے تھے اور جیم کو زے کو جیم بولتے تھے. ابھی بھی ہمارے ہندوستان کے لوگ محمد حسین آزاد نہیں کہہ سکتے، محمد حسین آجاد بولیں گے. تو اس کے باوجود وہ اب کیا، اگر فرض کر لیجیے کسی ہندو کو میں قرآن سکھاؤں اور وہ جتنے بھی زوئیں اور زواد اور زے ہے اس کو جیم بولے تو کیا گناہ ہوگا؟ جو ہیں ہمارے ترکی والے وہ کاف کو چے کی طرح بولتے ہیں، تو وہ اذان دیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں بولیں گے. تو کیا غلط ہوگا؟ نہیں، ان کے ہاں چے، کاف کی آواز چے ہے. جو شارکہ ہے یہ اصل میں شارجہ ہے، ہم تو شارجہ ہی بولتے ہیں لیکن وہ شارکہ کہتے ہیں، وہ جیم کو کاف بولتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اب یہ ان کو کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے علاقے کی زبان میں صحیح آوازیں نکال رہے ہیں. مثلا میں عین ابھی تک نہیں نکال سکتا بڑی کوششوں کے باوجود صحیح. زواد، ولضالین، یہ بیٹھے ہوئے ہیں قاری لوگ، پوچھ لیں ان سے، کہتا مشکل کام ہے یہ، میں تو نہیں نکال سکتا. تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہے. ہاں جانتے بوجھتے شرارت کوئی کرے تو پھر گناہ ہوگا. کوتاہیاں قوموں کی ہوتی ہیں زبانوں میں. عرب جو ہیں وہ پی نہیں بول سکتے، چے نہیں بول سکتے، ڈال نہیں بول سکتے. تو ایک مشہور لطیفہ ہے کہ ایک عرب گیا، امریکہ میں تھا کہ برطانیہ میں، اس نے کہا کین آئی پارک کیا، اپنی گاڑی کے بارے میں پوچھا، میں یہاں پارک کر سکتا ہوں؟ تو وہ وہاں جو کانسٹیبل کھڑا اس نے کہا آف کورس یو کین ڈو. وہ پارک کر کے چلا گیا، آیا تو گاڑی اٹھا لی گئی تھی وہ ٹریفک والوں نے. تو اس نے کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کین آئی بارک کیا، کہتا ہے یو کین بارک ہیئر. وہ پارک نہیں بول رہا تھا، بارک بول رہا تھا کیونکہ اس کو پی تو بول ہی نہیں آتی. تو اسے کہا تم بارک اب بھی کر سکتے ہو. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اب وہ ہماری فرض کر لیجئے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ جیسے زے اور جیم کا میں نے بولا ہے، تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک ہے کہ آدمی شرارت کر رہا ہے، قرآن کی توہین کر رہا ہے، وہ گناہ ہوگا اس کو. ہماری آوازیں، ہمارے لہجے وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ. سر یہ قرآن پاک کی ترتیب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں دے دی، اور اس میں یہ بھی کچھ ہوا ہوگا کہ کوئی آیات کہیں سے اٹھائیں اور کسی صورت میں اس کو ایڈجسٹ کر دیا گیا، کیا ایسا ہوا؟ اور اگر ایسا ہوا تو اس کے ساتھ پھر کچھ کہیں یہ بھی ہوا ہوگا کہ کوئی آیات جو ہیں وہ ویسے ہی حذف کر دی گئی ہوں کہ نہیں ان کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کا ایسا بھی ہوا؟ امکان ہو سکتا ہے، قرآن کی ایک آیت سے لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن لازم ایسا ہوا ہو یہ کہنا مشکل ہے. امکان ہے. سورہ جو پہلے آپ کا سوال ہے اس میں دیکھیں سورہ مزمل ہے، آغاز مکی ہے، آخری جو رکوع جس کو کہتے ہیں وہ مدنی ہے. وہ بالکل الگ نازل ہوا، بالکل الگ نازل ہوا. دنیوی زبانوں میں محدودیت ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی لامحدودیت خاصیت کی وجہ سے ہم سے کلام کرتا ہے. قرآن کا یہی معجزہ ہے.
یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کس طرح کی کتاب ہے، قرآن مجید نے اگر آپ کسی فلسفی کو دیکھیں تو بڑے بڑے الفاظ، مشکل الفاظ، ادق سی زبان استعمال کرے گا۔ قرآن مجید نے نہایت اعلیٰ مضامین عام بول چال کی زبان میں بیان کر دیے ہیں۔ یہ حیرت انگیز معجزہ ہے۔ میں نے اپنی کتابوں میں بھی یہی رویہ اختیار کرتا ہوں کہ آسان زبان لکھوں، لیکن وہ پھر علمی درجہ نہیں پاتی۔ لوگ کہتے ہیں نالائق آدمی ہے، اس کو زبان نہیں آتی، لیکن قرآن مجید کو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے عام بول چال کے الفاظ کو اس شان کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ مثلا عام زبان ہوتی ہے، سارے جان رہے ہوتے ہیں، وہ ہے عام زبان کا لفظ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کرتے کیا اللہ تعالیٰ۔ عام لفظ، یعنی ٹوٹل قرآن مجید میں 1500 الفاظ ہیں، بدل بدل کے آتے رہتے ہیں۔ ان 1500 الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نہایت پیچیدہ مضامین بیان کیے ہیں، اور کوئی لفظ اجنبی عربوں کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یعنی بدو بھی سمجھ رہا تھا، پڑھا لکھا بھی سمجھ رہا تھا، شاعر بھی سمجھ رہا تھا۔ اس کے مقابل میں آپ امر القیس کو دیکھ لیں، پہلا شعر ہی لگے گا جیسے لاطینی میں نازل ہوا ہے۔ یعنی بعض مقامات ایسے آ جائیں گے عربی شاعری میں کہ آپ کو ہوگا کہ اچھا بہتر تو نہ ہی پڑھتا میں۔ قرآن مجید میں آپ کوئی ایسا مقام نہیں آئے گا، کوئی مقام ایسا نہیں آئے گا۔ تو اس نے ایک پیرایا ایسا اختیار کیا ہے، ڈکشن ایسا اختیار کیا ہے کہ وہ اپنی بات کہتا ہے۔ تو اس کے اندر سمندروں جیسی گہرائی ہے، لیکن سادہ، یہ خوبی ہے اس لیے یہ تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، عمومی پیغام کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اس کے اندر سے جب معنی کے خزانے لوگ نکالتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، اچھا یہ دونوں چیزیں اکٹھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ معجزانہ سی چیز ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو اسی زبان سوال سے آگے انہوں نے ملایا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اعلیٰ کلام ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یعنی الفاظ ان کے نہیں ہیں لیکن مفہوم وہی ہے۔ جی مفہوم۔ تو قرآن مجید کا اعلیٰ کلام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ شستہ زبان، لسان مبین، بالکل دو ٹوک، واضح، سادہ الفاظ میں اعلیٰ مضامین، وہ قرآن نے کر دیا۔ تو اس کے اعلیٰ ہونے کا، یعنی میں کوئی عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، طالب علم ہوں اسی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ میں نے عربی، فارسی، اردو، انگریزی شاعروں کو پڑھا ہے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سلاست، یہ معیار، سادہ الفاظ میں یہ باتیں ہیں کہیں نظر نہیں آتی۔ بلکہ وہ جو ہمارے ہاں پتہ نہیں حقیقی واقعہ ہے کہ نہیں واقعہ ہے، قرآن مجید کا مولانا فراہی کے الفاظ میں، یہ ہمارے سامنے پھول پڑے ہیں، یہ مصنوعی پھول ہیں۔ دور سے ہو سکتا ہے آپ دیکھ کر کہیں یار اصلی لگ رہے ہیں، لیکن کبھی آپ اس کو ہاتھ لگا کر، کبھی سونگھ کر بتا دیں گے کہ نہیں یہ اصلی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید اصلی پھول کی طرح ہے، یہ اگر اس کی پتیاں بکھری ہوئی بھی ہیں تب بھی یہ اصلی ہے۔ یعنی سمجھ نہیں آ رہا نا کلام، فرض کر لیجئے کہ آپ نظم نہیں، گرفت میں نہیں آ رہا کہ کیا پتیاں بکھر گئی ہیں پھول کی، تب بھی یہ اصلی ہیں۔ تو جو اصلی پھول میں اور اس مصنوعی پھول میں فرق ہے، وہی قرآن مجید میں اور ہمارے کلاموں میں فرق ہے۔ میں ایسا ہی محسوس کرتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عربی نہیں ہے، لیکن یہ عربی بھی نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی یہ مشکل ہے اس کو بیان کرنا۔ جیسے میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ اصلی پھول اس پھول میں کیا فرق ہے، وہ کبھی ٹیکسچر سے پتہ چل جائے گا، کبھی ٹوٹ جانے سے، کبھی اس کے تازہ ہونے سے، کبھی اس کی خوشبو سے، کئی پہلو ہوتے ہیں۔ ایسے اس کے بے شمار پہلو ہیں جو اس کو عام کلام نہیں رہنے دیتا، اصلی کلام بنا دیتا ہے۔ یہ اصلی کلام ہے انسانی زبان میں، اس لیے اس کا رنگ ڈھنگ ہی اور ہے۔ اس کو کس سے ملائیں؟ شاعری سے ملائیں نہیں ملتا، اس کو نثر سے ملائیں نہیں ملتا، اس کو کیا کریں تقریروں سے ملائیں نہیں ملتا۔ تو جیسے میں نے شروع میں مثال دی، ایک اور مثال دیکھیں، یہ مائک ہمارے سامنے پڑا ہے، تو اس مائک کی شکل ہم نے ایک پائپ کی طرح بنائی ہے۔ اللہ نے کوئی ایسا درخت بنایا ہے؟ ٹیڑھے میڑھے درخت، کوئی شاخ ادھر کو نکلی ہوئی، کوئی ادھر کو نکلی ہوئی، لیکن اس کا حسن، اس کی خوبی، کیا بات ہے۔ تو اس میں، اس مائک کی اس ڈیزائن میں اور درخت میں جو فرق ہے وہی قرآن میں اور انسانی کلام میں فرق۔ ہم بڑا ناپ تول کے اس کو سیدھی لائنیں، سیدھے
اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک کے بعد دوسری بات، دوسری کے بعد تیسری بات. قرآن مجید ایسے نہیں آتا، وہ ترتیب ہی ہوتی ہے، لیکن درخت کی شاخوں کی ترتیب اور اس کی ترتیب زمین آسمان کا فرق ہے. تو درخت کا تنا، شاخیں، یہ قدرت ہے، یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے، اس کی خوبصورتی اور ہے. اور ہم جب بھی بنائیں گے پائپ ہی بنائیں گے، اور کر کیا سکتے ہیں ہم؟ سیدھی سی. اب یہ میز کرسیاں فرنیچر دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کوئی غاریں اس طرح کی بنائی ہیں، سمندر اس طرح کے بنایا ہے؟ نہیں، ٹیڑھے میڑھے ہیں، لیکن تب بھی ایک نظم ہے، خوبصورتی ہے. کیا بات ہے اس کی. تو یہ فرق ہے. اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے، کم از کم میں تو بیان نہیں کر سکتا. اس لیے یہ تمثیلی دے کر بات مکمل کر سکتا ہوں کہ اصلی پھول اور نقلی پھول کا جو فرق ہے وہی انسانی کلام میں اور قرآن کے کلام میں فرق ہے. سر، جو الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں عربی زبان کے، اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد موجودہ جو عرب لوگ ہیں، کیا یہ الفاظ ان کی عام زندگی میں اسی طرح سے استعمال ہو رہے ہیں، یا جیسے وقت گزرتا ہے تو اس کے ساتھ زبان کے کئی الفاظ جو ہیں وہ بالکل ہی ضائع ہو جاتے ہیں؟ تو کیا ایسا ہے کہ وہ استعمال میں ہے، یا ان کی روٹین میں وہ عربی زبان ہی کوئی اور زبان بن چکی ہے؟ دونوں باتیں ہی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بہت عوام میں تو نہ بولا جا رہا ہو، لیکن ادبی مجلسوں میں اہل علم کے ہاں بولا جا رہا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی شیڈ اضافہ ہو گیا تو اپنے اصل معنی تب بھی بولا جا رہا ہے. مثلاً قرآن مجید میں وہ سورہ یوسف میں آیا جات سیارہ. ہو سکتا ہے کہ آج کا نوجوان پہلے اس کو پڑھتے لگے کہ گاڑی آئی ہے، کیونکہ سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، لیکن اس کو پتہ ہوگا کہ سیارہ کا مطلب قافلہ بھی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ نا واقف ہو، ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ عام زندگی میں اتنا مستعمل نہ ہو، لیکن معنی پتہ ہوں گے. جیسے ہم سارے لفظ نہیں بیان کر رہے اپنے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن معنی کا پتہ ہوتا ہے ہمیں. جیسے تراویح ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ رمضان کے رمضان. لیکن پتہ ہوتا ہے تراویح میں جب بھی بولوں، رجب میں بول دوں، شعبان میں بول دوں، پتہ ہوتا ہے تراویح کیا ہے. عام زندگی میں تو وہ استعمال نہیں ہو رہا، لیکن اس کے معنی پتہ ہوتے ہیں ہمیں. تو اب غذا کا لفظ ہمارے ہاں بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں غذا کا مطلب کیا ہے. خوراک اور غذا کے فرق کو بھی جانتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ فوڈ کا لفظ زیادہ چل رہا ہے، لیکن ہم غذا سے واقف ہیں، خوراک سے بھی واقف ہیں. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کم استعمال ہے، لیکن ہے، موجود ہے، اس کے معنی لوگوں کو معلوم ہے. استعمال کم ہو گیا. قرآن کی وجہ سے اصل میں خوبی یہ ہے کہ اس قرآن مجید کا ایک الگ سے ایک موضوع ہے یہ کہ قرآن کرتا کیا ہے. قرآن اصل میں ایک فضا بنائے رکھتا ہے. اس کے رمضان میں ہونے کی وجہ سے، قراتیں ہونے کی وجہ سے، قاری بننے کی وجہ سے، حافظ بننے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا، یہ پورا پروسیس ایک فضا سی بنائے رکھتا ہے، خاص طور سے عربوں میں. اس کے الفاظ ویسی زندگی میں مستعمل رہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ یاد کر رہے ہیں، بول رہے ہیں. بلکہ میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ بڑے ادیب جو لوگ پیدا کیے ہیں عربوں نے، ان میں ایک طہا حسین بھی ہے. تو وہ قرآن مجید کے اسالیب کی چوری کرتا، یعنی اسالیب کی چوری کرتا ہے. ڈکشن تو الگ چیز ہے، اسالیب کی چوری کرتا. تو یہ ظاہر ہے کہ اب اس نے جو مقام بنا دیا ہوا ہے، وہ اس کو بڑے بڑے ادیب ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی کلام ہونا چاہیے. یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ اتنے آسان، سہل، ممتنع، بولنے میں آسان، سمجھنے میں آسان لفظوں میں آپ کلام کرتے چلے جائیں. آپ جس حصے کو چاہیں ایک طریقے سے پڑھ سکیں، تو چھوٹی بات ہے. آپ کہیں سے پڑھ لیں، آپ قرات کر سکتے ہیں قاری صاحب کے لہجے میں، کہیں سے بھی اٹھا لیں، میری کتاب کر کے دکھا دیں. تو یہ فرق ہے. اس لیے وہ پھر جو بھی عرب کا بڑا آدمی ہے وہ اس کے اسالیب سے متاثر رہتا ہے. تو صرف ڈکشن نہیں، الفاظ نہیں، اسالیب، اس کا پیرایا، وہ بھی. جو لوگ زبان نہیں جانتے وہ قرآن کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے کیا کریں؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ عربی سیکھیں اور گہرائی سمجھنا شروع کر دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھے اہل علم کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، گہرائی سمجھا دیں گے. لیکن وہ اہل علم ہونے چاہیے، سنی سنائی باتیں کرنے والے نہیں ہونے چاہیے. یہ واضح رہنا چاہیے کہ دین دراصل
قرآن مجید کا واضح دو ٹوک مفہوم کا نام ہے اور سنت متواترہ کا نام ہے۔ سنی سنائی باتیں، کہانیاں، افسانے یہ دین نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو قرآن کے صحیح جاننے والے ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے بھی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر خود شوق ہو تو عربی پڑھیے، ہمارے ہاں کورسز ہو رہے ہیں، اس میں حصہ لے لیجیے۔ سر جی حضرت ابراہیم کو جو آگ میں ڈالا گیا، یہ فزیکلی ان کو ڈالا گیا آگ میں، تو پھر وہ اس سے بچے کیسے؟ یہ تھوڑا سا قرآن مجید نے پوری بات تفصیل سے کر دی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلائیں گے، اور جلانے کے لیے انسان جو کام کرتے ہیں وہی انہوں نے کیا۔ ایک بڑی سی آگ جلائی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے الگ سے آگ کو حکم دیا کہ یا نارو کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو خدا نے آگ کو حکم دے کر اس کے عمل کو معطل کر دیا۔ اسی میں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر کیا، رسولوں کے ساتھ صرف رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ، یا تخلیق کی ابتدا میں کہ جو عمومی قاعدے ہیں فزیکل دنیا کے یا بایولوجیکل دنیا کے، اس کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتے ہیں۔ تخلیق کائنات ایسے ہی ہوئی، نہ ہونے سے بنا دیا۔ تو فزیکل دنیا میں یا بایولوجیکل دنیا میں یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ نہ ہونے سے اللہ نے بنا دیا۔ اس وقت بھی معجزہ ہوا تھا، اور پھر رسولوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو نسل در نسل ہم تک آیا ہے۔ اس میں لفظی تبدیلی کا کوئی خدشہ ہے کیونکہ عرب لہجے بہت مختلف ہیں۔ کہ لفظی تبدیلی کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ قرآن مجید ابتدائی زمانے ہی سے اس دور میں داخل ہو گیا تھا جس کو تواتر کا دور کہتے ہیں۔ ہر جگہ اس کے الفاظ، اس کے کلمات محفوظ تھے، اور اب جس جگہ پہنچ گیا ہے تو بالکل ناممکن ہے۔ یعنی قرآن مجید جس طرح سے اس وقت دنیا بھر میں موجود ہے، نیٹ کے اوپر ادھر ادھر، آپ کسی جگہ پہ کوئی ویب سائٹ کھولیں، کوئی سافٹ ویئر کھولیں، آپ آرام سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تو بالکل ناممکن ہے۔ پرانے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ممکن نہیں رہنے دیا، کیونکہ قرآن مجید کو صحابہ کی حکومت حاصل ہوئی، اس کے تعاون سے انہوں نے پورا ایک سلسلہ قائم کر دیا۔ حافظ بنانے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر گئے تھے۔ حافظوں کا عمل، تواتر کو پہلے سمجھ لیجئے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام جب بھی ہوگا اسی طرح سے ہوگا، ایک کام جب بھی ہوگا اسی طرح سے ہوگا، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ تو مثلا نماز جب بھی امت پڑھے گی ایسے ہی پڑھے گی، تواتر سے جاری ہے۔ تواتر ہمیں یقینی علم دے دیتا ہے۔ مثلا جب بھی ماچس کے اوپر دیا سلائی رگڑی جائے گی آگ لگے گی، تواتر سے چل رہا ہوگا۔ آگ جب بھی جلے گی لکڑی کو جلائے گی، تواتر سے چلا رہا، اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہوتا۔ ایسے ہی امت نے جب قرآن مجید جب بھی پڑھا ہے ایسے ہی پڑھا ہے، جب بھی لکھا ہے ایسے لکھا ہے، اس میں کوئی خرابی کا امکان نہیں ہے۔ تواتر کیوں خرابی نہیں ہونے دیتا؟ اس کو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے کہیں کہ آج آپ نے نماز پڑھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہنا ہے، دیکھیے نمازی کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تبدیل نہیں ہونے دیتے۔ امت کا نکمے سے نکمہ، جاہل سے جاہل امتی بھی مولوی صاحب کو یہ غلطی نہیں کرنے دے گا، نہیں کرنے دے گا، وہ آواز دے گا، قاری صاحب کی ہو گیا تھا نا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے تواتر جو ہے جب بھی کام ہونا ہے ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ اتنی زیادہ ریپیٹیشن ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی نیا آدمی شامل ہوتا ہے اس کو ہم غلطی نہیں کرنے دیتے، آہستہ آہستہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو امت کی ہر نسل ایسے ہی سیکھ رہی ہے۔ اپنے آباء و اجداد سے ہم زبردستی نماز کا طریقہ ایک سیکھ رہے ہیں، ایسا ہی قرآن مجید چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایک حرف کا اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کو ترتیب سے تلاوت کرنا ضروری ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے ترتیب بہت ضروری ہے، کیونکہ اب اللہ کے رسول نے ایک ترتیب دے دی ہے۔ اس کو اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاق و سباق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو کانٹیکسٹ اللہ نے بنایا ہے، اس کو ہم فراموش کر رہے ہیں، تو معنی خراب ہو جائیں گے۔ معنی خراب ہو جائیں گے۔ ایک میں کروڈ سی مثال دیا کرتا ہوں۔
قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. اس کو اس کے کانٹیکٹ سے اٹھائیں اور آپ پورا فلسفہ بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نماز نہ پڑھا کرو، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. اس کی جگہ پہ رکھ دیں، آیت کے معنی بالکل واضح ہو جائیں گے. ہر جملے کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی جگہ پہ نہیں رکھا تو کام خراب ہو جائے گا. تو اس کے جو ترتیب اللہ نے قائم کی ہے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اب رہ گیا نماز میں، تو نماز میں پسندیدہ طریقہ یہی ہوگا کہ ترتیب سے پڑھیں. لیکن اگر آپ کو ترتیب سے صورتیں یاد نہیں ہیں تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نماز قبول کرنے والا ہے، گناہ نہیں ہوگا. معجزات انبیاء تک کیوں محدود تھے، اب کیوں معجزات نہیں ہوتے؟ معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ معجزہ اللہ تعالیٰ کی آیت بینہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ثبوت کے لیے دو ٹوک فیصلہ کن کوئی نشان. اللہ تعالیٰ نے یہ نشان پوری کائنات کو بنایا. اللہ تعالیٰ کا کلیم یہ ہے قرآن مجید میں کہ پوری کائنات یہ آیات بینات ہے. لیکن رسولوں کے زمانے میں جب اتمام حجت کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور سزا دینی ہوتی ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے کسی قوم کے بارے میں، یا کسی رسول کو کسی جابر بادشاہ کے سامنے مصائب سے بچانا ہوتا ہے، اس کی عذاب سے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرتے ہیں. اور تیسرا موقع وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اس کی زندگی بچانے کے لیے کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ تین موقع ہیں. رسولوں کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، نبیوں کے ساتھ بھی نہیں ہے. سارے نبی معجزات لے کر نہیں آئے. رسول اگر اس کو ایسے آدمی کی جیسے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو عصا اور ید بیضہ دیا گیا. حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم کو، حضرت عیسیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، ان کی زندگی بچانے کے لیے معجزے کیے گئے. حضرت عیسیٰ کو تو اٹھا ہی لیا گیا، اتنا بڑا معجزہ کرنا پڑ گیا. حضرت ابراہیم کی آگ ٹھنڈی کرنی پڑ گئی جیسے ابھی سوال ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کی غار کے اوپر مکڑی نے جالا بنا لیا اور سراقہ بالکل غار کے دروازے تک پہنچ گیا تھا تو سخت پتھر میں اس کے گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے. یہ معجزے صرف رسول کی زندگی بچانے کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، زندگی بچانا، کسی رسول کو کسی جابر بادشاہ کے پاس بھیجنا جیسے موسیٰ کا معاملہ ہوا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرتے ہیں. یہ تمام فیصلہ تیسری چیز ہے فیصلہ کرنے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں، کوڑی کو ٹھیک کرنا، مردہ کو زندہ کر دینا، یہ یہود کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اب ان کے ہاں نبوت ختم کی جا رہی ہے. آخری درجے کا ایک رسول بھیج دیا کہ جس کی زندگی، پیدائش، ہر چیز معجزانہ ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ تم کتنے گر گئے تھے کہ اس طرح کے رسول کو بھی تم نے نہیں مانا، تو اب تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے اندر کوئی رسول آئے. چنانچہ حضرت عیسیٰ کے بعد پھر بنی اسرائیل میں کوئی رسول نہیں آیا. پھر 571 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 610 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے. جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں باقی آسمانی کتابیں ہیں ان میں جو تحریفات ہو گئی ہیں، ان تحریفات کے باوجود ان کو کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ان تحریفات میں اور جو قرآن کی ایک سے زائد قرات موجود ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ وہاں جو تحریفات ہیں وہ پورے اضافے ہیں، پورے پیسیجز کا بیچ میں اضافہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تراجم ہے. ترجمہ جو ہوتا ہے وہ مثلاً کوئی ترجمہ امت میں موجود نہیں جس کو قرآن قرار دیا جا سکے، کیونکہ سمجھنے میں خطا ہو سکتی ہے، بیان کرنے میں خطا ہو سکتی ہے. یعنی آدمی سمجھ تو صحیح گیا لیکن بیان نہیں کر پایا، یہ سمجھا ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کسی ترجمے کو بھی قرآن کے متبادل نہیں کہا جا سکتا. تو جتنے پرانے صحیفے ہیں ان کی اصل متن ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ ان کا درجہ ثانوی ہی رہے گا. اب رہ گیا یہ کہ سمجھا کیسے جائے گا، تو قرآن مجید کی روشنی میں. قرآن مجید نے کہا ہے کہ پرانے صحیفوں کے اوپر قرآن مجید مہیمن ہے، تو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا ان کو. جہاں جہاں وہ اتفاق ہو جائے قرآن کے ساتھ ہم مان لیں گے، جہاں جہاں اتفاق نہ ہو وہاں غور جاری رکھیں گے.
کیا بسم اللہ قرآن کی آیت ہے؟ کیا یہ سورہ الفاتحہ کا حصہ ہے؟ بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، خواہ وہ صورتوں کے شروع میں لکھی ہو، خواہ وہ سورہ نمل میں بیچ میں آ گئی ہے، دونوں صورتوں میں قرآن کی آیت ہے۔ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، جس طرح باقی صورتوں کا حصہ نہیں ہے۔ بچوں کو کس طرح بنیادی مقدمات کی تعلیم دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہمارا بڑا نازک ہے۔ ہمیں یہ کام 2-3 کام کرنے ہیں جو ہمارے ہاں بڑا ہی خراب ہے معاملہ۔ ایک تو یہ کہ ہم نے ہماری پوری قوم جو ہے، خاص طور سے پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کو میں نہیں جانتا، پاکستانی قوم نے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں جائز اور ناجائز راستے اختیار کرنے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ بچہ بچہ ہم اسی مزاج کا پیدا کرتے ہیں۔ یعنی ایک دن میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا تو میرے آگے آگے جو نمازی تھے وہ کسی کو ٹیلی فون کر رہے تھے، نماز سے فارغ ہوتے ہی انہوں نے، تو وہ بڑے فخر سے بتا رہے تھے اپنے سننے والے کو کہ دیکھو تم نے میرا کام نہیں کیا، میں نے 500 روپیہ دیا تو کام ہو گیا۔ یہ کون آدمی ہے؟ نمازی آدمی ہے جو فجر کی ٹائم پہ نماز پڑھنے آیا ہوا ہے۔ اس نے نماز کے باہر نکلتے ہی اپنے کسی دوست کو فون کیا کہ تم میرا کام نہیں کیا تھا، دیکھو میں نے 500 روپے دے کر کام کرا لیا۔ اپنے بچوں میں یہ چیز پیدا نہ ہونے دیں، ان کو بتائیں کہ جائز اور ناجائز کیا چیز ہے۔ قرآن کا اصل پیغام یہی ہے، دیانتداری، سچائی، عدل، انصاف۔ ہمارے ہاں ایک کام تصوف کی بعض غلط روایتوں نے بھی قائم کیا کہ ان کے ہاں تقویٰ یہ ہے کہ رات کو میں کھڑا رہا، پسینے چھوٹ گئے، پاؤں سوج گئے، میں ذکر اذکار میں لگا رہا اور صبح اٹھ کے جو مرضی کر لی۔ قرآن مجید کا تقویٰ کیا ہے کہ موت سامنے نظر آ رہی، میں نے سچ بولنا ہے۔ دونوں تقووں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بچے گھر میں بھوکے ہیں، میں سودا ناجائز دے سکتا تھا، میں نے پورا سودا تولا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ ہم نے اس تقوی سے الوداع کہہ دیا ہے۔ نمازی سارے ہی ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، ہم نے آدھا دین لے لیا، آدھا چھوڑ دیا۔ تو اصل چیز یہ تھی، دیانتداری، سچائی، عدل۔ ہمارے گھروں میں عدل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے ڈرتا ہوں تو آپ کا ساتھ دے دوں گا، ان سے ڈرتا ہوں تو ان کا ساتھ دے دوں گا۔ تو یہ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اب رہ گیا قرآن کی تعلیم کیسے دینی ہے، تو اس کو پہلے خود سمجھیں کسی اچھے جید عالم سے، اور پھر جو اس کی تعلیم ہے وہ اپنے بچوں کو ضرور دیں۔ سر، یہ تقوی اور تزکیے میں کیا فرق ہے؟ تقویٰ تو سمجھ لیجئے کہ پرہیزگاری اور اس کا نام ہے، احتیاط کا، سمجھداری کا، خدا خوفی کا۔ مثلاً ابھی جو میں نے بات کی کہ میں سودا تولنے لگا تو میں نے پورا سودا تولا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میں 10 روپے زیادہ کما کر گھر میں کھانا لے جا سکتا ہوں بچوں کے لیے، تو میں نے نہیں تولا، تو یہ تقویٰ ہے۔ اور تزکیہ جو ہے وہ دراصل ہمارے ہاں چونکہ تصوف نے اس کو بھی بڑا معنی پیدا کر دی، اس کے اندر عجیب و غریب۔ تزکیے کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے، بری عادتوں سے، خرابیوں سے، غلط نظریات سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ مثلا میں پہلے مانتا تھا کہ لات بھی خدا ہے، عزیٰ بھی خدا ہے۔ قرآن کے آنے کے بعد میں نے کہا کہ نہیں، لات اور عزیٰ خدا نہیں ہے، تو میرا تزکیہ ہو گیا تصورات کی حد تک۔ میں پہلے نہاتا نہیں تھا، دھوتا نہیں تھا، وضو نہیں کرتا تھا، میں نے صاف ستھرا رہنا شروع کر دیا، یہ بھی تزکیہ ہو گیا۔ میں پہلے کم تولتا تھا، چوری کرتا تھا، بددیانتی کرتا تھا، میں نے چھوڑ دیا، تزکیہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو برائیوں کو، گناہوں کو، غلط چیزوں کو جیسے ہی میں صاف کرتا جاتا ہوں اپنے وجود سے، اپنے عمل سے، اپنے ذہن سے، تو تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تقوی ہے ایک اعتبار سے دیکھیں، لیکن دونوں کا مفہوم تھوڑا، اس میں صفائی کا مفہوم زیادہ ہے، اس میں خدا خوفی کا مفہوم زیادہ ہے تقوی میں۔ آپ کے بیان کردہ نقطے کے بارے میں کچھ کنسرنز ہیں
کیا ہم کو جدید عربی کے ساتھ ساتھ قدیم عربی کی تعلیم بھی لینی چاہیے تاکہ قرآن کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کر سکیں؟ جی ہاں بالکل. اصل میں اگر آپ قرآن مجید کے پہلو سے ہی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قدیم عربی ہی سیکھنی ہے. جدید عربی آپ کو فائدہ نہیں دے گی. لیکن اگر آپ پہلے سیکھ چکے ہیں تو پھر آپ کو کلاسیکل عربک سیکھنا پڑے گی. قرآن مجید کی اصل خوبصورتی کلاسیکل عربک ہی میں جا کے سمجھ آتی ہے. تو اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے. دونوں میں چھوٹا موٹا فرق بتانے کی واضح کوشش کرتا ہوں. قدیم عربی قدیم زبانوں کی طرح امپیکٹ ہوتی ہے، کم لفظوں میں بڑی بات کہتی ہے. جدید عربی بسیط عربی ہے، وہ جتنی بات کہنی ہے اتنے ہی الفاظ لے کر آئے گی. مثلا ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم کس طرح بولیں گے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہ دیکھو شرم کرو، میں تمہارا باپ ہوں، باپ کا احترام کرنا چاہیے. عرب صرف اتنا جملہ بولے گا، میں تمہارا باپ ہوں، بس. بات وہی کہی ہے اس نے. اس کو شرم بھی نہیں بولیں گے. ہم کہیں گے شرم کرو، میں تمہارا باپ ہوں، عزت احترام کیا کرو. وہ کہیں گے میں تمہارا باپ نہیں ہوں. الستو بربکم. کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ایک جملہ بول دیں گے، کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ بس ساری بات ادا ہو گئی. اب اگر وہ تفصیل کریں تو اپنے بچے کو احمق سمجھ رہے ہیں. بچہ بھی آگے بول پائے جی میں تاڑا پتر تے ہاں پر تھی گلاں کس طرح نہیں کر دے پائے. اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کلاسیکل عربی کا اور زبان کا کوئی فرق نہیں ہے. لفظ وہی ہیں، جملے بھی ویسے ہی بنتے ہیں، گرامر بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. پیرایہ بیان مختلف ہے. وہ ایک لفظ بولتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ساتھ شامل سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے. جدید عرب نہیں سمجھتے. بس اتنا فرق ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے پھر آپ کو کلاسیکل عربک طرح سیکھنی پڑے گی. اس میں سادہ کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 3-4 بڑے مفسرین کو لے لیں اور ان کی تفسیر پڑھیں تو کچھ نہ کچھ وہ بھی اپریشیٹ کروا دیتے ہیں. یہ بھی آسان شارٹ کٹ راستہ ہے.